الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حسب معمول اور حسب روایت آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام لے کے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ روزہ نہ ٹوٹنے کے بارے میں جو متفرق مسائل ہیں ان پہ مبنی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندہ مومن پہ عبادت کو فرض کیا ہے۔ ہر عبادت کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ جب ان آداب کو، ان تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے انسان عبادت کرے گا تو اس کی عبادت مقبول ہوگی اور اس کی عبادت جو ہے وہ کامل ہوگی۔ اگر کوئی انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن اس عبادت کے جو آداب ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرے گا، اس کی وہ عبادت کامل نہیں ہوگی۔ جس طرح نماز ہم سب پہ فرض ہے، اس نماز کے کچھ ظاہری اور کچھ باطنی آداب ہیں۔ جب وہ ظاہری اور باطنی آداب انسان پورے کرے گا تو اس کی وہ عبادت، اس کی وہ نماز کامل ہوگی۔ ایسے ہی نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اس نماز کے بارے میں جو مسائل ہیں ان سے آگاہ ہونا یہ بھی ہم پہ لازم ہے۔ جب ہم نماز کے مسائل سے آگاہ ہوں گے تو اپنی عبادت کو ہم پرکھ سکیں گے کہ آیا میری اس عبادت کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ جب اس روزے کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھا جائے گا، اس کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تو اس وقت آپ کا جو روزہ ہے یہ کامل ہوگا، یہ اس قابل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو سکے۔ آج 13 مسائل آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں کہ جن سے انسان کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی روزہ دار نے بھول کر کھا لیا، پی لیا
تو وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو انسان بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے گا، اس لیے کہ اس کو کھلانے والی رب کی ذات ہے، اس کو پلانے والی بھی رب کی ذات ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلی چیز قے ہے، الٹی، اور دوسری چیز ہے پچنے لگوانا، اور تیسری چیز ہے احتلام۔ یہ 3 امور ایسے ہیں کہ ان کے ہونے سے انسان کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حالت روزہ میں کسی انسان کو الٹی آ گئی تو اس الٹی کی وجہ سے انسان کے روزے پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، بلکہ انسان کا روزہ ہو جائے گا۔ در مختار کے اندر اس مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر انسان کو اپنا روزہ یاد ہے اور پھر اس نے جان بوجھ کے قے کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے روزے کے ٹوٹنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی جو قے ہے وہ کھانے پہ مشتمل ہو، پانی پہ مشتمل ہو، اور اسی طرح صفرا پہ مشتمل ہو۔ صفرا کہتے ہیں کڑوے پانی کو، اور اسی طرح خون پہ مشتمل ہو، تو اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر انسان نے قے کی اور قے میں صرف بلغم ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ بھی در مختار کے اندر موجود ہے۔ اس مسئلے کو دوبارہ سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کو اپنا روزہ یاد ہے اور انسان نے جان بوجھ کے، مثال کے طور پہ، اپنی انگلی اپنے حلق میں داخل کی اور جان بوجھ کے قصدن قے کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کے روزے کے ٹوٹنے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو قے اس نے کی ہے جان بوجھ کے، وہ قے یا کھانے کی ہو، یا پانی کی ہو، یا کڑوے پانی کی ہو، یا خون کی ہو، تو اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کی قے میں صرف بلغم ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ در مختار کے اندر یہ مسئلہ بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی انسان نے جان بوجھ کے الٹی کی، اپنی انگلی کو اپنی خلق میں داخل کی اور پھر اس نے قے کی، لیکن وہ قے تھوڑی ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی مسئلہ در مختار کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان بیٹھا ہے، کسی سے باتیں کر رہا ہے، تو اچانک بلا اختیار اسے قے آ گئی، اچانک قے آ گئی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس قے میں سے، اس الٹی میں سے ایک چنے کے برابر کوئی چیز اس کے معدے میں دوبارہ چلی گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اندر جانے والی چیز ایک چنے سے کم ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اب ہمارے سامنے جو بات مشکوک ہے وہ یہ ہے کہ منہ بھر کے قے آنا، اس کی تعریف کیا ہے؟ منہ بھر کے قے آنا، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی قے جو انسان روک نہ سکے، انسان کے بس میں اسے روکنا نہ ہو، تو ایسی قے کو ہم کہیں گے منہ بھر قے۔ اب 4 مسئلے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے، اور 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے بھول کر کھایا یا بھول کر پیا یا بھول کے اپنی بیوی سے جمع کیا یا ہم بستری کی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ وہ روزہ رمضان کا فرض روزہ ہو یا وہ نفلی روزہ ہو، تو اس روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب 6واں مسئلہ یہ ہے،
اگر کسی انسان کو اپنا روزہ یاد ہے اور پھر انسان کے منہ میں مکھی چلی گئی اور وہ مکھی اندر چلی گئی، اور اسی طرح اگر غبار انسان کے اندر داخل ہو گیا یا دھواں انسان کے خلق میں چلا گیا، تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مکھی انسان کے منہ میں داخل ہوئی، انسان نے جان بوجھ کے وہ نگلی نہیں بلکہ خود بخود اندر چلی گئی، اور اسی طرح غبار ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کسی چکی پہ جاتا ہے جہاں پہ آٹا پیسا جاتا ہے، تو وہاں پہ آٹے کا غبار ہوتا ہے یا اناج کا غبار ہوتا ہے، تو اس غبار کے اندر جانے سے انسان کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بے شک انسان کو اپنا روزہ یاد ہے، اور اسی طرح اگر کسی جانور پہ سوار ہے تو اس کے ٹاپوں سے، اس کے پاؤں سے اگر گرد اٹھ رہی ہے، یا بائک پہ ہے تو گرد اٹھ رہی ہے، یا گاڑی پہ ہے اور گرد اٹھ رہی ہے، تو ایسی گرد کے یا غبار کے اندر جانے سے انسان کے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ 6 مسائل یہاں تک میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے۔ اب جو 7واں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنے کمرے میں اگر بتی کو سلگایا ہے یا جلایا ہے اور وہ دھواں انسان کے ناک میں چلا گیا، تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر انسان کو اپنا روزہ یاد ہے اور پھر اس نے اپنا ناک اس اگر بتی کے قریب کیا اور اس کی خوشبو کو سونگھا، تو پھر انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ 7 مسائل یہاں تک واضح ہو گئے۔ اب 8واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے حالت روزہ میں سر کے اندر تیل ڈالا اور مالش کی، یا انسان نے سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق مرتب نہیں ہوگا، اگرچہ وہ جو سرما ہے وہ انسان کے منہ میں آ چکا ہے یا انسان کے تھوک میں اس کا جو کالا پن ہے وہ ظاہر ہے، لیکن پھر بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الجوہرۃ النیرہ ایک شرح ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ آگے 9واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے غسل کیا اور اس غسل کی ٹھنڈک انسان نے اپنے اندر محسوس کی، تو پھر بھی انسان کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اسی طرح 10واں مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کلی کی حالت روزہ میں، اگر کسی انسان نے کلی کی اور کلی کرنے کے بعد اس نے وہ پانی پھینک دیا، اب اس پانی کی جو تری انسان کے منہ میں موجود ہے وہ تری انسان اپنے تھوک کے ساتھ نگل جاتا ہے، تو پھر بھی انسان کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہر شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اسی طرح 11واں مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کان میں پانی ڈالا یا تیل ڈالا یا اس نے کوئی ڈراپس ڈالے، تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو پرانی فقہ کی کتب ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ یوں ہے کہ کان میں قطرے ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب چونکہ دور جدید ہے، انسان کے اعضاء پہ تشریحات ہو چکی ہیں، انسان بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، تو اب دور جدید میں تحقیق کے پیش نظر یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، اخذ ہوتا ہے کہ کان میں کوئی بھی چیز ڈالنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آنکھ میں ڈراپس ڈالے یا ناک میں ڈراپس ڈالے یا منہ کے ذریعے کسی چیز کو کھا لیا تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح 12واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کھنگار تھوکنا چاہا اور اس نے تھوکا نہیں، اور کھنگار جو ہے وہ انسان کے منہ میں موجود ہے، تو وہ انسان نے چبایا یہاں تک کہ اس کو کھا گیا، تو پھر بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اسی طرح 13واں مسئلہ ہے کہ اگر انسان کے منہ میں مکھی چلی گئی اور انسان نے جان بوجھ کے اس مکھی کو نگل لیا تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ 13 مسائل تھے کہ جن سے انسان کے روزے پہ کوئی فرق مرتب نہیں ہوتا، انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اسی طرح جو غیبت ہے، غیبت ایک مذموم عمل ہے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ غیبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مردہ اس کے سامنے پڑا ہو اور وہ اس کا گوشت کھائے؟ یقیناً کوئی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو ثابت ہوا غیبت بڑا برا عمل ہے۔ اگر حالت روزہ میں کسی نے غیبت کی تو اس انسان کے روزے میں جو ثواب ہے، جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا انسان کو عطا فرمائے گا، اس میں کمی آ جائے گی، یعنی انسان کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان جنبی ہو گیا، سحری سے پہلے جنبی ہو گیا، اس نے غسل نہیں کیا تو وہ باوضو ہو کے اپنی سحری کر سکتا ہے۔ لیکن حالت روزہ میں زیادہ دیر جنبی رہنا، یہاں تک کہ ایک فرض نماز کا ٹائم نکل جائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کوشش کرے کہ فوراً غسل کر لے، اور اگر حالت روزہ میں انسان کو احتلام ہو گیا تو پھر بھی انسان کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو سامعین، یہ وہ مسائل تھے جن سے آگاہ ہونا ہمارا از حد ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اس پاکیزہ مہینے میں ہمیں روزے کے تمام تر تقاضا حاجات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے لیے ہمیں صحت کے ساتھ یہ ماہ مقدس گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی نہ ہو، اللہ کے رسول کی حکم عدولی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ والسلام۔